السلام علیکم. نیوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. پچھلے 2-2.5 مہینوں سے ایک صاحب مجھے فون پر تنگ کر رہے ہیں، اور جب فون آتا ہے ان کا السلام علیکم، یہ کوئی رات کے 2:30 بجے کے بعد ان کا فون آتا ہے. یقیناً آپ سو رہے ہوں گے. میں نیوز ٹاک میں آنا چاہتا ہوں. گھر والے بھی تنگ آ گئے ان کے ٹیلی فون سے، میں بھی تنگ آ گیا تھا. کل سے ان کا فون نہیں آئے گا کیونکہ آج یہ نیوز ٹاک میں آ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اتنے پیار سے سلام کر رہے ہو، اس کے پیچھے کوئی بات پوشیدہ ہے. اب میرا خیال یہ ہے تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے. نو، not at all. Not at all. میں نے صرف السلام علیکم کہا. نہیں، یہ تو بالکل صحیح آپ نے کہا کہ آپ نے السلام علیکم کہا، درست. لیکن اس السلام علیکم کے پیچھے کچھ ایک ہلکی سی ایک خواہش نظر آئی. ایک ہلکی سی خواہش نظر آئی. اب اصل میں بنیادی طور پہ آپ ایک ڈرپوک آدمی ہیں. آپ اپنے منہ سے تو کہہ نہیں رہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، آپ یہ مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں اور میں یہ کہہ دوں اور میں پھنس جاؤں اور خود ادھر ادھر ٹامبک ٹوئیاں مارے. نو، not at all, not at all. آپ عجیب انسان ہیں. میں نے ابھی تک آپ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں؟ نو، not at all, not at all. پھر انٹرویو دینے کیوں آ گئے؟ ہیں؟ انٹرویو دینے ٹیلی ویژن پہ کیوں آئے؟ میں نہیں آیا. ہاں، not at all. میرے بچے چاہتے تھے کہ میں ٹی وی پہ آؤں. میرے بچے چاہتے تھے کہ میں ٹی وی پہ آؤں. دراصل وہ اپنے باپ کو رنگین دیکھنا چاہتے تھے. کیا ہمارا مذہب ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا. ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں میرے بچے. اب آج کل کے جو بچے ہیں وہ والدین کے کہنے میں ہیں ہی نہیں. not at all, not at all. ابھی آپ نے کہا آج کل کے بچے. آپ کی عمر دیکھ کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج کل کے بچے ہیں تو پھر وہ آپ کے نہیں، مطلب پرانے ہوں گے بچے کافی. زیادہ تحقیق مت کیجیے، پھس پھسے سوال مت کیجیے، وزنی سوال کیجیے، وزنی، جس سے دل کو کچھ اطمینان ملے جواب دے کے. ہاں؟ 2:30 بجے رات کے تو تم کافی معقول بات کرتے ہو. اب میں نے آپ کے گزشتہ پروگرام دیکھے. جب آپ سے کچھ نہیں بن پڑتا
تو آپ مہمانوں سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، تو تڑاک پہ آ میں جاتے کبھی ہیں۔ لیکن میں اپنا ناٹ ایٹ آل، میں اپنا صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میں گھر ڈسکس کر کے آیا تھا۔ چند سوالات ایسے ہیں جو میں اپنے ہر پروگرام میں اپنے مہمانوں سے پوچھتا ہوں، ظاہر ہے آپ سے ہی پوچھوں گا، کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ کو؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کون؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں؟ کیوں بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں؟ اس سوال کا جواب میں نے آج تک اپنی بیگم کو نہیں دیا۔ آج تک میں نے اس سوال کا جواب اپنی اہلیہ کو نہیں دیا، حالانکہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھ سے پوچھتی ہیں کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، بہت فرق ہے دونوں میں۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے، سیدھا سادہ سا سوال ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کرتے ہیں تو اس میں اعتراض آ گیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک محبت بھرا سوال ہے۔ میں آپ سے دریافت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، میرے بزرگ زندگی گزارنے کے لیے، گھر کا خرچ چلانے کے لیے، بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ تو کرتے ضرور ہوں گے۔ یہ سوال میرا اس کے بارے میں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، بہت ہی چالاک منوش ہو تم، انٹیلیجنٹ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا نا کہ میں کچھ نہیں کرتا، فوراً کہو گے تو پھر پاکستان کو، اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، ہاں؟ کیونکہ کچھ نہ کرنے سے اسرائیل کو تسلیم کرنا بہتر ہے۔ میں آپ سے اسرائیل پر بات نہیں کر رہا ہوں۔ توبہ توبہ، اسلامی مملکت ہے اور خواب دیکھ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے۔ کتنی دفعہ مجھے یہ لفظ کہنا پڑا ہے، منہ کا ذائقہ میرے خراب ہو گیا ہے۔ گلاب جامن ہے، لیکن نہیں، چھوڑو، کیونکہ اگر گلاب جامن تم لے آئیں تو تم گلاب جامن کھلانے سے پہلے کہو گے پہلے یہ اسرائیل کو تسلیم کرو پھر گلاب جامن کھلاؤ۔ نو نو، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل۔ میرا سوال رہ گیا، کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس وقت کیوں ادا کیا؟ بیوی خوبصورت، کس کی؟ ابے میری، اور کس کی بیوی خوبصورت ہے؟ پڑھے لکھے ہو؟ یہ ایک غیر ضروری سوال ہے، ٹوٹلی، جس کو کہتے ہیں نا ٹوٹلی غیر ضروری سوال ہے۔ یعنی اس کے باوجود بھی میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ میں 10 برس جو ہے لندن میں رہا ہوں اور میں جانتا ہوں اسرائیل کیا ہے۔ لندن میں گوشت کس کی دکان سے خریدتے تھے؟ یہودی کی دکان سے، کیونکہ وہ حلال ہوتا ہے، کوشر۔ اب ایک قورمے کے لیے یہودی تسلیم، بات چیت کے لیے یہودی تسلیم نہیں ہے تم کو۔ میں آپ کو آخری دفعہ کہہ رہا ہوں انور کہ قورمے کو سیاست سے الگ رکھنا۔ آئی ایم وارننگ یو، قورمے کو سیاست سے الگ رکھنا، کیونکہ آج تک کسی مذہب نے قورمے کی شان میں گستاخی کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اور ویسے بھی جو تم جس بات پہ پٹا مچا رہے ہو
گوشت لینے میں نہیں، میری بیوی جاتی ہے۔ فلسطین کی مشکل آسان کرنے کے لیے ہماری حکومت اسرائیل سے بات چیت کر رہی ہے۔ اگر یہ بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے تو کم سے کم ایک پرابلم تو سالو ہوگی فلسطینیوں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے کہ اسرائیل سے بات چیت کی جائے۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ انور مقصود حمیدی۔ بس جواب مجھے مل گیا۔ حمیدی یہودی۔ کہ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تمہیں معلوم ہے ہمارا خاندان کہاں سے آیا ہے، کون بزرگ تھے ہمارے؟ ہمارے تو آپ کے خاندان سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ کچھ لینا دینا ہے۔ میں آپ کے خاندان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں قافیے کی۔ حمیدی یہودی۔ اپریشیٹ نہ کرنا، کیسی لایا ہوں؟ تعلیم کہاں حاصل کی آپ نے؟ میں کوئی جاہل نہیں ہوں، مدرسے سے پڑھا ہوں، مدرسے سے۔ میں اس قابل سے بات چیت کرتا ہوں، آپ لوگ جب تک اشتہار دیکھیں۔ اشتہارات ختم ہو گئے جی۔ یہ جو اشتہارات ہے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہلو بھائی، دیکھیے میری بیگم جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرتی ہیں، اس لیے آپ میرے گھر مت آئیے گا۔ نہیں، ملاقات کہیں اور ہو سکتی ہے، وہ میں فون کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اوکے۔ کس کا فون تھا؟ ایک خاتون کا فون تھا، بہت روشن خیال خاتون ہے، میرے گھر آیا کرتی تھی، مذہب کے بارے میں کچھ سیکھنے کے لیے بتاتا تھا ان کو۔ ایک دفعہ روشن خیالی کی وجہ سے ان کی مجھے لیمپ بند کرنا پڑا، بیگم نے دیکھ لیا، کہنے لگی یہ اب گھر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ میں ان کے کان میں اذان دے رہا تھا، اینڈ اس وقت جس وقت میں اذان دے رہا تھا، اذان تو چھوٹی بچی کان میں دی جاتی ہے پیدائش کے وقت۔ کنفیوژن وہی تو ہے کہ اذان کان میں دے رہا تھا، کیونکہ وہ خاتون روشن نے مجھے یہ کہا تھا کہ بچپن میں جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ان کے کان میں اذان نہیں دی گئی تھی کیونکہ وہ ٹرین میں پیدا ہوئی تھی۔ تو بیگم کہنے لگی کہ یہ گھر میں نہیں آئے گی۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ اشتہارات قیامت کی نشانی ہے۔ بالکل ہیں۔ جس موبائل سے آپ فون کر رہے تھے، یہ موبائل آپ نے کیسے خریدا؟ ہاں، یہ موبائل کا بھی ایک قصہ ہے۔ ایک اشتہار میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی موبائل پہ ایک دوسرے سے سمندر کے کنارے ٹہل ٹہل کے بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہی موبائل خرید لو، کیونکہ والد صاحب کی جو ناک تھی وہ بھی نوکیا تھی، تو میں نے کہا کہ چلو یہ نوکیا والد صاحب کی ناک کی یاد دلاتا رہے گا۔ آپ کی تعلیم مدرسے کی تعلیم ہے۔ تمہیں مدرسے کی تعلیم اتنی چپ کیوں رہی ہے؟ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض اس سوال کرتے ہوئے تمہارے چہرے پہ ایک مروڑ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا آپ کو مدرسے کی تعلیم سے؟ کیا حاصل کیا آپ نے؟ سنو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جو بات تم کرنا چاہ رہے ہو وہ بات کرو، اسرائیل کی بات کرو۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کون ہیں؟ تمہیں نہیں پتا؟ میں 4 نام بتاؤں مجھے، میں اس میں سے جواب دے دوں گا، اور اگر صحیح جواب دیا تو مجھے انعام میں کیا ملے گا۔ اس کا مطلب ہے تم کو اسرائیل کے وزیر اعظم کا نام نہیں معلوم؟ تمہیں کیسے پتا؟ شکل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ شکل سے ظاہر ہو رہا۔ یہ بتائیں مجھے کہ قائد اعظم نے پاکستان کیوں حاصل کیا؟
پاکستان جو ہے کشمیر اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے حاصل کیا گیا، کیونکہ ان دونوں ملکوں کی آزادی کے لیے پاکستان ضروری تھا۔ صدر صاحب نے پچھلے دنوں فرمایا تھا کہ پاکستان کے تعلقات اگر اسرائیل سے بہتر ہو گئے تو وہ پھر فلسطین کے بارے میں ان لوگوں سے بات کر سکتے۔ ایک بات بتاؤ، صدر صاحب نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا، تو اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے نا، ہاتھ ملایا مطلب دوستی ہو گئی۔ تمہیں نہیں پتا ایک لابی جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ کیا کام کر رہی ہے؟ یہ تسلیم کروانے کا کام کر رہی ہے۔ کیا مطلب ہے لابی کا؟ ہاں؟ کیا مطلب ہے لابی کا؟ آپ دیکھو، تمہیں لابی کا مطلب نہیں معلوم۔ جب کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر تم قدم رکھتے ہو، سب سے پہلا قدم تمہارا پڑتا ہے لابی میں، اس کو کہتے ہیں لابی۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، 1998 میں ہوں پاکستان کے صدر تھے رفیق تارڑ صاحب۔ ترکی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پہ یہ انقرہ گئے اور انہوں نے اسرائیل کے صدر سے ہاتھ ملایا۔ کس نے؟ رفیق رفیق تارڑ تارڑ صاحب۔ وہ سویلین تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ آگے چلو۔ مدرسے کی تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جارڈن ایک اسلامی ملک ہے، پتا نہیں، اردن، پتا نہیں۔ کیا مطلب نہیں پتا؟ چلو ٹھیک ہے، ہائے۔ اردن کو تو اسرائیل کی دوستی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ترکی اسلامی ملک ہے، ترکی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی دوستی ہے۔ ایران کو اعتراض نہیں ہے۔ چین ہمارا دوست ہے، اس کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ میں نہ چینی ہوں، نہ میں ترکی ہوں، نہ میں جارڈینین ہوں، نہ میں چائنیز ہوں، مگر پھر بھی مجھے اعتراض ہے۔ آپ اشتہار دیکھ لیجیے۔ جی اشتہارات ختم ہو گئے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ رمضان کا مبارک مہینے میں تم یہ لفظ بار بار لے رہے ہو، مسواک کر کے آؤ۔ دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ میرے مرشد نے مجھے یہ بتایا ہے کہ 2006 تک پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ دوبارہ فرمائیے، کیا کہا آپ کے مرشد نے؟ He said that by 2006 every human being in this world will become a Muslim۔ سمجھ میں آیا؟ اور شروعات ہو چکی ہے، کیا مطلب کام شروع ہو گیا ہے۔ الحمدللہ یوسف یوحنا نے اسلام قبول کر لیا، مبارک ہو یوسف میں۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، دنیا بدل رہی ہے، بہت سی باتیں ہمیں ایسی کرنا پڑتی ہیں جو ہم دل سے تو نہیں چاہتے، مگر مجبوری ہے اپنے سروائیول کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ میں مانتے ہی نہیں اس لاجک کو۔ مسلمان کو کسی سے دبنا ہی نہیں چاہیے، اور خاص طور سے ایک ایسے ملک کو جس کے پاس ایٹم بم ہو۔ ابے ایٹم بم ایسے نہیں پھینکتے ہیں۔ اچھا مجھے تو بتایا ایسے پھینک دو، چھوٹے چھوٹے نہیں آ گئے۔ ایٹم بم منہ سے پن نکال کے پھینک رہے ہیں۔ اور میں آپ سے بات کہوں، مجھے یہ بتاؤ ایسے ایٹم بم کا کیا؟ نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایٹم بم کا کیا فائدہ جس کو آپ لوگ صرف شب برات میں چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں میری بات پکڑ لی نا۔ نہیں، کیا مطلب آپ کی بات؟ میری بات آپ لندن کیوں گئے تھے؟ کون؟ آپ لندن کیوں گئے تھے؟ میں گیا نہیں تھا، مجبوری تھی۔ کیا مجبوری تھی آپ کو؟ میرا بیٹا وہاں پر کام کرتا تھا، اس سے ملنے گیا تھا۔ آپ نے ایک غیر اسلامی ملک میں اپنے بیٹے کو کیوں بھیجا؟ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا چاہتا تھا کہ وہاں جا کے انگریز کی نفس اور اس کی شخصیت کی تعمیر کرے۔ نفس کی اصلاح کرنے گئے تھے، انگریزوں کی نفس کی اصلاح کرنے گئے، اور ان کی شخصیت کی تعمیر کرنا۔ بیٹا گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کے بیٹے نے وہی کچھ کیا جو آپ چاہتے تھے؟ کیا مطلب؟ اسے اس بات کا موقع ہی نہیں ملا،
افسوس اسے جاتے ہی ایک انگریز عورت سے شادی کر لی تھی. پھر وہ مسلمانوں کے نفس کی اصلاح اور مسلمانوں کی شخصیت کی تعمیر میں لگ گئے. ڈونٹ گو ان ڈیٹیل. جو جواب تھا میں نے دے دیا. ٹی وی پہ آنے کا شوق میرا چھوٹا بیٹا ہے, میں اسے تیار کر رہا ہوں. ابھی پیدا نہیں ہوا ہے؟ انگریزوں کی نہیں ہے, اچھا، 12 سال کا ہے, کہ وہ تو تیار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اولاد ہے, کوئی نہاری ہے, تیار کریں گے. جی جی. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. 12 سال اس کی عمر ہے. اب میں اس سے تیار کر رہا ہوں کہ وہ جائے اور انگریزوں کی نفس اور ان کی شخصیت تعمیر کرے. بیفور 2006. بہت اچھا, بہت بہت شکریہ تشریف لائے آپ. لیکن آج ایک بات پتہ چلی کہ ایٹم بم یوں نہیں پھینکا جاتا. آئی ول سی ہم, جس نے یہ بتایا تھا. جب میں اپنے پروگرام میں اس کو تسلیم کر سکتا ہوں تو یہ ملک کسی کو بھی تسلیم کر سکتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.